بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اعجاز عباسی اور خواجہ کاشف میر. ناظرین، آج مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس اختتام پذیر ہوئی. چیف جسٹس پاکستان نے اس خصوصی شرکت کی. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. آج جو وہاں اعلامیہ جاری ہوا یا جو اختتامی جو سیشن تھا، چیف جسٹس پاکستان نے اپنے خطاب میں کیا کہا. پھر ناظرین، جو 29 ستمبر کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو فائنل کال ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی تک جو حکومت آزاد کشمیر ہے اور یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر کابینہ، یعنی یہ لوگ غائب ہیں. اور یعنی صرف جو مسلم نون آزاد کشمیر کے سینئر رہنما راجہ فاروق ادر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب، یعنی صرف یہ دو لوگ جو کھل کے یعنی ایکشن کمیٹی کے خلاف میدان میں ہیں. آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سرگرمی ہیں اور جو حکومت کے جو اقدامات ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہاں تک پہنچی ہے. پھر ناظرین، جو سب سے اہم بات ہے کہ جو پاکستان مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے آج نیلم میں ایک مطلب جو ہے بہت بڑی استقبالیہ سے خطاب کیا، اور بڑی تعداد میں لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی سے جو ہے لوگوں نے مسلم نون میں شمولیت اختیار کی. اور آج اس فنکشن میں پھر شاہ صاحب نے جو اعلان کیا یا انہوں نے جو مسلم نون کی پالیسی کا انہوں نے کہا کہ اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات خراب ہے اس کے ذمہ دار حکومت ہے. تو ہم یہ 3-4 یعنی موضوعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر، اس کے اوپر 17 ستمبر کو جو گورننگ باڈی کے اجلاس طلب کے 3-4 موضوعات ہیں. تو آغاز کرتے ہیں ہم جو آج جوڈیشل کا کانفرنس اختتام پذیر ہوئی مظفر آباد. عبائی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں نا. تو کیا ہوا آج اختتامی سیشن تھا، چیف جسٹس پاکستان نے خصوصی شرکت کی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ یعنی چیف جسٹس پاکستان اور جو پاکستان کے چاروں صوبوں اور چیف جسٹس جو اسلام آباد ہے، یعنی اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان، سابق چیف جسٹس صاحبان، وکلاء کی بڑی تعداد شرکت کی. کیا کہیں گے آپ اس موقع پر اس کانفرنس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ بننے کا 50 سال جو مکمل ہونے پر یہ جوڈیشل کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کو گولڈن جوبلی کہتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا موقع تھا حکومت پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ بھی آزاد کشمیر میں گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی گئے. آزاد کشمیر کی وکلاء برادری اور آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے ججز سارے اس میں شریک ہوئے ہیں. بنیادی طور پر اس طرح کی کانفرنسوں میں جو قانون سے جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی پروفیشن میں آنے والے وقتوں میں لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ایک بڑا کافی حد تک مواد ملتا ہے. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا یہ ایک بڑا ایونٹ تھا. اور اس میں جو جوڈیشل اصلاحات ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کی نشستیں تو نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ایک رائے نکلتی ہے، ایک رائے لی جاتی ہے، لوگوں سے لوگ ہوتے ہیں. سابق ججز موجود تھے، صدر ججز موجود تھے. اور اس کے لیے آنے والے وقتوں میں ہم خیال کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عدلیہ کا نظام ہے، ویسے تو آزاد کشمیر میں پاکستان کے مقابلے میں عدلیہ زیادہ اچھے اور فعال طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اب بھی لوگوں کی شکایات ہیں. بالخصوص ایک شکایت جو ہے وہ کیسز میں بہت تاخیر ہونا ہے، اور بہت لمبے عرصے تک کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے. دیوانی مقدمات بالخصوص بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں. تو ویسے پچھلے عرصے میں دیکھا جائے وہ اپنی خواجہ نسیم صاحب جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے ایک پوری رپورٹ پیش کی ہے، اور اس میں بڑا ایک انہوں نے حوصلہ افزا ایک رپورٹ سامنے لائی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک سال میں آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں نے مل کر کوئی 34,000 کیس نمٹائے ہیں. اب 34,000 کیس سے ظاہر ہے کوئی ایسے سادہ کوئی درخواست نہیں تھی، ظاہر ہے ان میں کوئی مقدمات تھے، ان کی کوئی قانونی پوزیشن تھی، ان کو نمٹانا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک کریڈٹ والی بات ہے آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ کو. اور حالانکہ اس ماحول میں جب کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ 7 ججز میں سے 4 ججز موجود نہیں ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پوسٹیں خالی ہیں. اب جب حکومت بر وقت تعاون نہ کرے، ججز کی تعداد بھی پوری نہ کرے، اور پہلے سے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جو 9 ججز کی پوسٹیں ہیں ان میں سے 2 پہلے سے خالی تھی اور 4 اور خالی ہو گئی، یعنی 5-6 ججز کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ججز پورے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ٹوٹل 3 ہوتی ہے. وہاں کیسوں کا زیادہ اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا، اصل ہائی کورٹ کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے سارا. تو یہ اگر اس طرح جوڈیشل جو پالیسی آج اپنی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں اگر اس طرح کی پالیسی کل سامنے آتی ہے کہ ججز سے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایک ٹائم پیریڈ دے دیں
اور مختلف نوعیت کے کیسز کو جو کہ ایسے لوگ ظاہر ہے یعنی معمولی سے درخواستوں کے اوپر جا کر لمبے لمبے عرصے کے لیے کیسوں میں لے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. اور اگر وہ یہ کوشش کریں جس طرح پاکستان میں تو خیر ایک بالکل سسٹم میں الگ کر دیا گیا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں بھی یہ عدلیہ کے اندر بھی آئینی کیسز کو نمٹانے کے لیے جلدی کوئی جا رہا ہے اگر کوئی بینچ بنا کر ان کو فیصلہ کیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 آئینی کیسز آج کل ہماری عدلیہ میں ہیں جن میں کوئی 2-3 سماعتوں کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا. باوجود یہ اس طرح اور جو تاثر اس سے بھی ایک اچھا نہیں جا رہا یہ بھی. اور پھر دیوانی مقدمات کے لیے اگرچہ وہ لمبے ہوتے ہیں ان میں شاتیں تحقیقات دوسری تیسری ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن عدلیہ چاہے تو ان میں بھی ایک ٹائم چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی عدالتیں بنیادی طور پر ان کا کام فنڈامنٹل رائٹس دیکھنا ہوتا ہے، وہ تحقیقاتی کوئی وہ عدالتیں نہیں ہوتی. تحقیقات نیچے سے ہو کر آ جاتی ہے ان کے پاس جو ماتحت عدلیہ ہے اس پہ سے ہوگا، اور وہاں صرف یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ماتحت عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے آیا اس فیصلے میں کسی فریق کا جو بنیادی حق ہے وہ کہیں متاثر تو نہیں ہوا. جب اس حد تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کیا جانا چاہیے. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے ظفر آباد میں اس کا ایک فائدہ آنے والے وقتوں میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہوگا. اور اس میں ایک خاص بات اور کی گئی ہے کہ جو بھارت کے زیر انتظام میں 5 اگست 2019 والا جو ایک وہ جو پوزیشن تبدیل کی گئی تھی اس کی بھی مذمت کی گئی ہے اور اس کے خلاف بھی ایک قرارداد یا اس طرح کی کچھ چیز آئی ہے. یہ بھی ایک اچھا خواجہ کاشف میر صاحب اس میں ذرا یعنی یہ جو یعنی 3 روزہ کانفرنس اختتام سے ہوئی ہے اور جو چیف جسٹس پاکستان نے اپنا خطاب باقی تو تمام مطلب ججز انہوں نے یعنی اس بات کا اعتراف کیا کہ جو انصاف کی فراہمی میں ان پاکستان بالکل جو انصاف کی فراہمی میں جو پاکستان کی عدلیہ کو مشکلات کا سامنا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب یعنی پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ پہ سوالات ہیں، آزاد کشمیر میں بھی یعنی کچھ یعنی سوالات آئینی سوالات عدلیہ کے پاس پڑھنی پڑیں، ایسے حالات میں اس یعنی جوڈیشل مطلب کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں راجہ کفیل صاحب یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ آزاد کشمیر میں گولڈن جوبلی تقریبات ہوئی سپریم کورٹ کی اور اس میں سپریم کورٹ کے قیام، ہائی کورٹس کے قیام، لوور جوڈیشری کس طرح سے فنکشن کرتی ہے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی. جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہاں پہ جانا اور پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو درپیش مشکلات اور فیصلوں کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک اس وقت ڈیبیٹ بھی ہے کہ چونکہ قومی سطح پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ ایک مخصوص طرز عمل سے بنائی گئی ہے، کریٹ کی گئی ہے اور حکومت نے اور جو ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں ابھی جو سپریم کورٹ کی تنظیمیں جو ہوئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جو بہت سے کیسز حکومتی فیور کے وہ شاید ان کو سوٹ کرے گی. ایک بہت بڑا ابہام ہے اور کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی اس طرح کی آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں سے اور اپنے عمل سے سپریم کورٹ کی طاقت کو اور جو عام عوام ہیں ان کے عدالتوں کے اوپر خاص کر سپریم کورٹ کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اچھا اعجاز اویس صاحب ابھی کہتے ہیں جو آزاد کشمیر کا بڑا سوال ہے یعنی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کی جو کال دے رکھی ہے کہ آزاد کشمیر گھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو 2 سالوں کے دوران جو معاہدے کیے وعدے کیے اس میں سے کوئی بھی جو پورا نہیں کیا. اور اس سارے پس منظر میں یا موجودہ حالات میں ایک طرف جو ایکشن کمیٹی تیاری کر رہی ہے یعنی جو سب سے اہم بات ہے کہ وزیر اعظم اور جو کابینہ ہیں یہ سارے خاموش ہیں، کہیں غائب ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں کہ وزیر اعظم وزراء کیوں منظر سے غائب ہیں موجودہ سنگین بحران کی صورت؟ کفیل صاحب حکومت نے جو خابیاں پیدا کی ہیں ان کی لڑائی انہوں نے ہم بڑے طریقے سے لے کے اور حکمت عملی کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے گلے میں ڈال دی ہے. وہ سیاسی پارٹیاں ان کی لیڈرشپ جو کل اس حکومت پر اعتراض کرتی تھی، فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، چودھری یاسین صاحب، سردار یعقوب صاحب، تو انہوں نے طریقے سے ایسی گھما پھرا کر ایسی حکمت عملی اپنائی ہے. پچھلی بار چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ تر وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جنگ وزیر اعظم کو لڑنی پڑی تھی اور بیانات اور وہ دھمکیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں. اس دفعہ کہیں وزیر اعظم نے میرے خیال میں کسی کو حکمت عملی کو سے کسی کو سمجھا دیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو خرابی ہے یہ ان سیاسی پارٹیوں نے پیدا کی ہے، میں نے پیدا نہیں کی. تو ان سیاسی پارٹیوں پر پتہ نہیں وزیر اعظم نے دباؤ ڈلوایا ہے یا از خود ظاہر ہے وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے وہ ساری جو لڑائی تھی وزیر اعظم کی وہ انہوں نے اپنے گلے لے لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو یا وزراء کو جن کے مفادات ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں اس سارے سسٹم سے فوری طور پر ان کے بجائے
फारूक अदर साहब ऐसे खौफनाक बयान दे रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। शाह गुलाम कादर साहब तो अगरचे नहीं दे रहे, पिछले अरसे में उन्होंने दिया था। वो चौधरी यासीन साहब पहले हमायत करते करते वो एक ऐसा बयान दे बैठे जो उनके गले लटक गया, इल्जाम लगा दिया, जो उनके गले लटक गया। और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि चौधरी यासीन साहब पिछले 5-7 दिन से खामोश हैं और उनको समझ नहीं आती कि अब इसकी वजायत कैसे करें, क्या करें। लंदन से होकर इस्लामाबाद आए, यहाँ एक इजलास हुआ और उसमें उन्होंने उस मौक़िफ़ में नरमी इख्तियार की, बाद में एकदम यू टर्न लेकर यानी सख्त मौक़िफ़ दे दिया और बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर। तो जब आपको अपने लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे लोग दस्तयाब होंगे जो कल आपके बदतरीन मुखालिफ थे, तो वज़ीर-ए-आज़म को क्या ज़रूरत है? वज़ीर-ए-आज़म तो चाहते ही यही हैं। उनको पता है कि उनकी आज़ाद कश्मीर में कोई सियासत नहीं है, माजी में भी कोई नहीं रही, मुस्तकबिल में उनके पास कोई सियासी पार्टी नहीं है। तो जिन्होंने सियासत करनी है वो हैं नून लीग और मुस्लिम का नून लीग और पीपल पार्टी। तो नून लीग और पीपल पार्टी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। किसके सामने? अवामी एक्शन कमेटी के सामने। अब अवामी एक्शन कमेटी को 30 रुकनी कमेटी नहीं है, उसके पीछे आज़ाद कश्मीर के 30 लाख लोगों की हमायत हासिल है, इसलिए कि वो जो मुतालबात और जो चार्टर डिमांड लेकर ऊपर आए हैं वो कि कॉमन मैन का मसला है, वो एक आम आदमी का मसला है। गुज़श्ता 2 सालों से वो 2 सालों से है और उसके लिए कोई 8-10 बार मायदे कर चुके हैं, तहरीरी तौर पर मायदे हुए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान अब तक वो पूरे नहीं हो रहे। तो लोगों ने जब देखा कि धोखेबाजी और बार बार ये जो वादे खिलाफियों वाली बात हुकूमत की तरफ से हो रही है, तो ज़ाहिर है अब तो उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूँ, और फिर 2-3 बार ज़ाहिर है जो लॉन्ग मार्च हुआ है उसमें लोगों को और अवामी एक्शन कमेटी को कामयाबी मिली है। और उसके बाद हुकूमत तो वैसे भी नफसियाती लिहाज से दबाव में आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा 30 मार्च को ऐसा खौफनाक किस्म का 29 सितंबर को ऐसा एक आज़ाद कश्मीर में एक मूव बनी हुई है, ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि इन हुक्मरानों के पास, इन सियासी पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा ये तालिबान मानने के अलावा। और मुझे हैरान की यही है कि ये सियासी पार्टियां आस्ता आस्ता अपने आप को क्यों, पहले भी इस हुकूमत ने इसको इनको इररिलेवेंट कर दिया था, दीवार के साथ खड़ा कर दिया था। अब अपनी गलती हिकमत अमली की वजह से अवाम की नज़रों में भी ये पार्टियां बिल्कुल दीवार के साथ लग चुकी हैं। उसकी वजह ये बयानबाजी है जो वज़ीर-ए-आज़म को और उनके वज़रा को करने के बजाय फारूक अदर साहब, चौधरी यासीन साहब और दूसरे तीसरे लोग सारे कर रहे हैं। अच्छा ख्वाजा उकाश शबीर साहब कि 29 सितंबर को 15 दिन रह गए, यानी आज का दिन भी इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस अहम मौके पे बरौनी कैफियत है, तो वज़ीर-ए-आज़म और उनका वज़रा यानी वो क्यों मंजर से गायब हैं? किधर हुकूमत है? क्या कोई बातचीत हुई है? क्या हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान कोई बातचीत हुई है? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए राजा कफील साहब, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, 36 रुकनी काबीना मंजर से मुकम्मल आउट है। वो ना वजह क्या है? देखिए वजह ये है कि जब लास्ट जो मुज़ाकरात हुए थे राजा कफील साहब, वो चीफ सेक्रेटरी ने और मुख्तदर जो शख्सियात हैं उन्होंने किए थे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब अब भी ये समझते हैं कि जो सियासी बोझ है, उनकी हुकूमत का जो बोझ है, वो भी कौमी सलामती के इदारे, चीफ सेक्रेटरी या बाकी ज़िम्मेदारान उठाएं, मुझे ना उठाना पड़े। तो चूँकि जिस तरह से एजाज़ अब्बासी साहब ने कहा कि वो अब सियासी पार्टियों के गले में डाल रहे हैं, और मुझे लग ये रहा है कि जो सियासी पार्टियां अलग हो रही हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को 29 सितंबर की काल में ये बेनकाब कर देंगी। क्योंकि जब वो इल्ज़ाम कभी लगाते थे राजा फारूक हैदर के ऊपर, कभी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर, कभी तनवीर इलियास के ऊपर लगाते थे, कभी सरदार याकूब खान के ऊपर लगाते थे, कभी कहते थे ये कौम परस्त जो जमातें हैं ये बाहर से फ़ंड ले रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी जमातें थी ये इस तहरीक से निकली हैं, ये फ़िल्टर हो गई हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब जो लोग निकलेंगे या निकल रहे हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के जेनवन लोग हैं, और ये चार्जशीट होगी चौधरी अनवर हक के लिए, कौमी सलामती के इदारों के लिए भी, रियासत पाकिस्तान से मुंसलिक जितने भी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है या बाकी स्टेक होल्डर हैं, अब उनको ये समझ आ चुकी होगी कि ये जो लोग हैं ये जेनवन हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, इनको कोई सियासी भड़का के नहीं ला रहा। तो मेरा ख्याल है इस हिसाब से तो ये बिल्कुल फ़िल्टर हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुज़ाकरात बेसिकली इसके लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ज़िम्मेदार है, वज़ीर-ए-आज़म ज़िम्मेदार है, उनकी पूरी 36 रुकनी काबीना ज़िम्मेदार है, जिन्होंने वादे कर रखे हैं, जिन्होंने देखिए ना जो इन्होंने मुज़ाकरात किए ना, मायदों पर दस्तखत कर रखे हैं, कमिटमेंट की हुई है। देखिए ना जो
یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتھے ان سے کیوں مذاکرات کیے جائیں، یہ وزیر بھی کہتے ہیں، یہ سیاستدان بھی کہتے ہیں. یہ میرے پاس معاہدہ ہے 19 دسمبر 2023 کو، اس پہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، کرنل وقار نور صاحب، میاں وحید صاحب دستخط کرتے ہیں، اور ایکشن کمیٹی کی طرف سے شوکت نواز، جو پہلا باضابطہ معاہدہ ہوا، جو پہلا باضابطہ معاہدہ ہوا. تو اگر یہ irrelevant لوگ جتھے ہیں تو میر صاحب یہ وہ والا دور تھا کہ جب جو بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف بجلی اور آٹے کی بلات جلا رہے تھے، بلات، تو جا کر ایک وہاں پر ایکٹا ہوا تھا کہ ہم اس کے جو میکانزم ہے، ہم اس کو میکانزم طے کریں گے کہ جو بل حکومت نے کیوں زیادہ دیے اور اس کا حال کیا. اور وابڈا کے ساتھ یا جو آئی ایس کو کے ساتھ بیٹھ کے تو حکومت آزاد کشمیر نے وزراء نے بیٹھ کے تو ایک چیز یعنی طے کر کے تو کوئی حتمی اعلان کر رہا تھا، لیکن یہ بھی پھر نہیں ہو پایا تھا. دیکھیں دوسرا پھر معاہدہ ہوتا ہے 8 دسمبر 2024 کو، ایک معاہدہ اور ہوتا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے وزیر صحت ڈاکٹر انصر عبدالی دستخط کرتے ہیں، اور دوسری طرف سردار عمر نذیر اور امتیاز اسلم اور شوکت نواز بھی دستخط کرتے ہیں. یہ کوئی 12 نکات کے اوپر جو ہے، یہ جو انہوں نے کال دے رکھی تھی 23 جنوری 2025 کی لانگ مارچ کی، وہ واپس بھی لیتے ہیں اس معاہدے کی صورت میں کہ جی آپ نے یہ ہمارے 11 جو مطالبات ہیں جن میں آٹے کی کوالٹی بہتر کرنا، بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات دینا، طلبہ یونین کے انتخابات کرانا، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے 6 ماہ کا جو وقت مانگا تھا، تو یہ دستخط ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا معاہدہ ہو گیا. پھر اسی کی روشنی میں کچھ نوٹیفیکیشن بھی ہوئے. پھر ایک معاہدہ اور ہوا، ایک حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن اور کیا، وہ بڑا دلچسپ تھا، جس کو آزاد کشمیر کے لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا. سروسز نے جاری کیا ہاں، جو یعنی یہ مظفر آباد لانگ مارچ سے پہلے کی بات ہے. دیکھیں یہ 23 مارچ 2024 کو ایک محکمہ سروسز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. آپ کو یاد ہوگی کہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی تھی تحریر اور تقریر کے اوپر کہ نہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور مقدمات مسلسل بنائے جا رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر، باقی لوگوں کے اوپر بھی. تو اس کے اوپر ایک لانگ مارچ ہوا تھا. اس کے اوپر جو سروسز نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ تھا بیسیکلی اشرافیہ کی مراد، جس کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت. حکمران طبقے کو 2 چیزوں سے مسئلہ ہے، ایک تو اشرافیہ کی مراد، اور دوسرا مسئلہ ہے 12 ماجرین نمائندوں کی نشستوں کے خاتمے کے اوپر بات. اس کے اوپر حکومت نے جو اس وقت نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس میں لکھا گیا کہ آزاد کشمیر حکومت میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کو حاصل مراد کا اثر و جائزہ لینے کی خاطر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری صادر فرمائی گئی ہے. اور جو ممبران کمیشن جو سربراہ کمیشن کی نامزد کی جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری سے کی جائے گی، اور کمیشن کی TORs کا تعین بعد میں کیا جائے گا. اچھا، حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن سروسز سے یعنی کمیشن بنا نہیں تھا، یعنی حکومت نے اعلان کیا کہ بنائیں گے، منظوری دے دی تھی. ہاں. اچھا، اس کے بعد رایا کفیل صاحب پھر جو وزارت قانون ہے، چیف سیکرٹری آفس ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، انہوں نے ایک سمری بنا کے تو یہ پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھیجنی بھی تھی کہ یہ طریقہ کار ہے، ہم نے طے کیا ہے تو اس طرح کا کمیشن ہوگا، اس کی یہ TORs ہوں گی. تو وہ فائل جو یہ نوٹیفیکیشن ہوا، اس کے بعد میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا، ہائی کورٹ میں بھی چیک کیا ہے کہ وہ کوئی فائل وزیر اعظم آفس سے یا لا ڈپارٹمنٹ سے ہائی کورٹ میں پھر نہیں گئی. یعنی یہ وعدہ سے بھی حکومت مکر گئی. دیکھیں اس وعدے سے بھی مکر گئی. اچھا، اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے موٹے معاہدے، مذاکرات، یقین دانیاں، منظوریاں کی جاتی رہی کہ جی آپ نہ کریں. اب دیکھیں نا، لاسٹ جو 9 ماہ پہلے جو آخری احتجاج ہوا، اس میں کیا طے پایا؟ اس میں طے یہ پایا کہ آپ ہمیں 6 ماہ کا وقت دیں، جو آپ کے مطالبات ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ان میں سے ان کے اوپر ہم منظوری دیتے ہیں. 8 دسمبر 2024 کو 8 دسمبر 2024 کو پھر یہ ہوا کہ جی آپ ہمیں ٹائم دیں. ان کو ٹائم دیا گیا. ٹائم کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے ٹائم سے 15 دن پہلے پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں کہ جی 15 دن کے بعد ٹائم پورا ہو رہا ہے، آپ نے جو مطالبات، ہمارے جو مطالبات تھے ان کے اوپر جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی آپ نے منظوری دی تھی تو اس کے اوپر عمل کریں. اچھا، حکومت نے نہ عمل کیا نہ واپس جواب دیا. وہ ٹائم پورا ہوا تو عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ جو ذمہ داران تھے انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی، ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی کہ ایک یاد دہانی نوٹس کے طور کے اوپر. حکومت نے نہ مذاکرات کیے اور نہ ہی کوئی پیش رفت کی. پھر کال آج سے 2 ماہ پہلے 29 سپٹمبر کی دی گئی کہ ہم تب وہاں پہ غیر مہینہ مدت تک لاک ڈاؤن بھی کریں گے اور پہیا جام بھی ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، اور اس کی آزاد کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ جو راشن ہے وہ ذخیرہ کر لیں. اب جو کام ہے وہ اس سے آگے نکلے گا. اور اس کے بعد
عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑی بھرپور تیاری کی اور ایک نیا چارٹر آف ڈیمانڈ اس پورے عرصے میں بنا. جب حکومت نے توجہ نہیں تھی، اب 38 رکنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے ہے. حکومت اس کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت جو اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ حکومت باری جو فورسز ہیں وہ آزاد کشمیر سے باہر سے فورسز منگوانے کے چکر میں ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کفیل صاحب کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں میری اس حوالے سے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں گے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جن لوگوں کو مینڈیٹ کیا صرف نامزد کیا صرف ان کے ساتھ ہوں گے. اگر عوامی ایکشن کمیٹی سے منسلک تحریک کے اندر شامل یا اپنے تئیں کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی گفتگو کرتا ہے، نہ اس کے ہم ذمہ داران ہیں نہ ہم اس کو مذاکرات اور اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی اس بات چیت کی یا اس نتیجے کی. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات لوگ اپنے تئیں جو جس سے مرضی کرتا رہے، ایسا سٹیک ہولڈر ہم ہیں، جس نے مذاکرات کر رہے ہیں وہ ہم سے کرے گا، ہم اسی کو تسلیم کریں گے. اور یہ اسٹانس وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں جو مذاکرات میں نے کیے یا مجھ سے کیے گئے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. نہ وزیر اعظم صاحب آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ کام ان کا بنتا ہے، حکومت ان کی ہے، یقین دانیاں وعدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو وہ نہ خود آگے بڑھ رہے ہیں. جو ان کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، جو اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں کہ جی میں نے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے، وہ گزشتہ دنوں ہمیں پیپلز پارٹی کی اس پریس کانفرنس میں نظر آئے کہ جہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بھارتی فنڈنگ کے الزامات لگائے گئے لیکن انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. وہ وہاں پہ خاموش رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ جی بھارت اپنا بیانیہ بناتا ہے اس تحریک سے، ان کا میڈیا پراپوگنڈا کرتا ہے. تو وہ بھی اس منظر سے سائیڈ لائن پہ نظر آئے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کا اس وقت راجہ کفیل صاحب کہ کوئی ان کے ساتھ مذاکرات نہ حکومت نے کیے ہیں نہ کسی اور ایسے سٹیک ہولڈر نے کیے ہیں کہ جس کو مذاکرات سمجھا جائے. اپنے تئیں اگر کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ آپس میں ہماری ہمدردی میں یا کسی اور کی ہمدردی میں اگر کسی سے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، نہ ہم ان سے آن بورڈ ہیں. اچھا اجازت ابائی صاحب، جیسے خواجہ کاشمیر نے کہا کہ ظاہر ہے یعنی بہت یہ افسوس یعنی اس میں آپ یوں کہ تشویشناک بات ہے کہ 15 دن جا رہا ہے کہ 29 ستمبر کو اور ابھی تک حکومت نے مذاکرات کا آغاز نہیں کیا. مذاکرات تو کیا انہوں نے کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب حکومت نے یہ ساری چیزیں اس کو تسلیم کر رکھا ہے اور ایک دفعہ نہیں کہیں حکومت کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے تمام چیزوں کا یعنی یہ وہ نکات ہیں وہ تمام طالبات ہیں جو پہلے سے یعنی 2 سالوں سے زیر بحث تھے اور حکومت اتفاق بھی ہے، تو کیوں معاملے کو ڈیڈ لاک کی طرف لے جا رہے ہیں اور پھر مازارے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کفیل صاحب اصل بات وہ کاشف صاحب نے جو پوری ایک بیانی بریفنگ دی ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے خود بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے جی کہ ہم مذاکرات کوئی نہیں کر رہے اور مذاکرات وہی ہوں گے جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے 2-3 جو ذمہ داران ہیں جو نمایاں لوگ ہیں وہ شریک ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے یہ مل ملاقاتوں کو ہم مذاکرات کا درجہ نام نہیں دے سکتے. دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر مذاکرات ہوں گے تو کس پر ہوں گے. جب نوٹیفکیشن اتفاق کیا ہوگا جب حکومت نے 5-6 بار مہاجر نشستوں کے علاوہ اور پاکستان میں جو ملازمتوں کا کوٹا ہے مہاجرین یہ تو ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے مطالبات کے لیے جب حکومت آزاد کشمیر کو 5-7 بار ان کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے، اتفاق کر چکی ہے، ان کو تسلیم کر چکی ہے، تب اس کو نوٹیفکیشن جاری کرے، اس پر عمل درآمد کرے. مذاکرات کوئی نئی سے کوئی لے دے والی پالیسی تھوڑی ہے کہ ظاہر ہے اچھا جی آدھے مطالبات آپ چھوڑ دیں، آدھے ہم منظور کر لیں گے، ہماری برات آپ چھوڑ دیں، مہاجرین سیٹیں چھوڑ دیں تو باقی پیچھے بچتا کیا ہے. یہ سارا بنیادی طور پر اصل مسئلہ کیا ہے کفیل صاحب؟ نہ تو اس عوامی ایکشن کمیٹی کو اس حکومت کے اوپر کوئی اعتماد ہے، نہ ہمارے اداروں کو انوار الحق کی حکومت کے اوپر کوئی اعتماد ہے، نہ ہماری ان سیاسی پارٹیوں کو انوار الحق کے اوپر کوئی اعتماد ہے. اس لیے کہ 4-5 بار لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے وعدے کر کے تحریری وہ اقدامات کر کے جب ان پر عمل درآمد آپ نہیں کرتے تو آپ اپنی ساکھ اور کریڈیبلٹی اتنی کھو چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا ماسوائے اس بات کی کہ آپ سٹیپ فارورڈ کر کے عمل درآمد کر کے دکھائیں کسی چیز کے اوپر. اسی لیے کئی مل ملاقاتیں اگر ہوں گی یا ہو رہی ہیں، ہونے والی تو انہوں نے تردید کر دیا، لیکن اگر ہوں گی اور ہو رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہوں گی جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، جن کی کوئی ساکھ ہوگی. اسی لیے اس سارے سسٹم سے مجھے بھی لگتا یہ ہے، آپ یاد رکھیں آنے والے وقت میں بھی جب بھی کہیں مذاکرات ہوں گے
29 से पहले हमारी तवक्को ये है कि होनी चाहिए मुज़ाकरात और बिल्कुल मिल बैठ कर मसले का हल निकलना चाहिए, ताकि तसादम का जो लोगों के जहन में गहजानी कैफियत है वो दूर हो। जब भी कभी होंगे तो क्रेडिबल लोग बैठेंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने तो दो टोक वादे कर दिया कि हम पुरअमन एहतियात करेंगे। माजी में उन्होंने साबित कर दिया कि पुरअमन किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। हुकूमत वादा खिलाफी कर चुकी है। तो अब जब मुज़ाकरात होंगे तो दूसरी तरफ भी कोई क्रेडिबल लोग बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे, उसमें कोई नतीजा निकलेगा और उस नतीजे की सूरत में अवामी एक्शन कमेटी तो विन विन पोजीशन में आएगी, लोगों के लिए तो कोई फ़ायदा होगा। ये जो सियासी पार्टियाँ और ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वादे खिलाफी और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर चुकी है, इनके हाथ मुझे लगता है कुछ भी नहीं आएगा। राजा कफील साहब, इसीलिए उनको भी सूरत-ए-हाल का पता चल गया है। अब वो भी चाहेंगे कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता बनता है तो हमारे साथ ही हो। ये जो हमें बाईपास करके मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, ये तो हम डूब जाएंगे। ज़ाहिर है कौन आने वाले इलेक्शन में हमारी सियासत भी डूब जाएगी, हमारी वो पावर पॉलिटिक्स भी डूब जाएगी। इसलिए वो इससे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करके कोई अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई ले दे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मैं समझता हूँ अवामी एक्शन कमेटी ना मान रही है, ना उसको मानना चाहिए। इसलिए कि ये 38 के 38 निकात ऐसे हैं जो सारे के सारे पब्लिक के मफाद में हैं, और ये ऐसे हैं जिनमें ना कोई दौलत खर्च होगी, ना कोई माली वसाइल ज़रूरत हैं। एग्जेक्टिव आर्डर, नोटिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों के लिए एक आध में चलो माजीन की सीटों के लिए आईनी तरमीम की आपको ज़रूरत है, उसके लिए बात की जा सकती है, उसके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कोई मैकेनिज्म तय किया जा सकता है। सियासी पार्टियाँ हार रही हैं, ये हुकूमत हार रही है, इसीलिए इनको खौफ तारी है, ये अपना आप बचाने के लिए मुज़ाकरात भी नाकाम करना चाहते हैं। और चूँकि इनको तो ज़ाहिर है कहीं से कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, बैठा नहीं रहा, तो ये इस सूरत-ए-हाल में दबाव का शिकार है और कन्फ्यूजन है। इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि रास्ता क्या अख्तियार करें। राय कफील साहब, जो मैं चूँकि इसमें अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से मेरी गुफ्तगू हुई, जो एक पॉइंट रह गया जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वही बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कह ही नहीं रहे, हमारी डिमांड ही नहीं है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वो कहते हैं जो आपने हमारे साथ मायदे, नोटिफिकेशन जो कुछ किया हुआ है उसके ऊपर आप पहले अमल करें, अमल करने के बाद जो नए हमारे मुतालबात आपको नजर आते हैं उसके ऊपर फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पिछले जो मंजूर शुदा मुतालबात हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात के लिए दोबारा हमारे पास आए, पर ना आए। हमने जो कॉल दी हुई है ये कॉल अपनी जगह पे स्टैंड करेगी। हमने किसी से नए सिरे से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जो चीज़ें हो चुकी हैं नोटिफिकेशन ले आए, जो आपने पहले किया वह अमल करें, फिर हमारे पास आ जाएं, तो फिर हम जो नई चीज़ें हैं उनके ऊपर आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। अच्छा मीर साहब कि एक तरफ ज़रा जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमात हैं, ज़रा वहाँ जो मराती याफ्ता लोग हैं, मराती याफ्ता जो तबका है, ज़रा उसमें सबक वज़ीर-ए-आज़म है, सबक सदूर है, ज़रा उनका एक अलग आपको मतजबियानी है, मौक़िफ़ है उनका। तो मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमात, ये वफाकी हुकूमत है, ज़रा वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, यानी अभी गुज़श्ता यानी 2 हफ्ते उन्हें को है कि हर रोज़ जो एक्शन कमेटी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पुंछ डिवीज़न में हो रही हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में हो रही हैं, जमीरपुर डिवीज़न में हो रही हैं, तो ये क्यों यानी वहाँ रोज़ इस यानी जो तकारीर भी हो रही हैं, ये क्यों यानी ये लोग खामोश हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे इशूज़ हैं, यानी ये सारे मुतालबात हैं कि जिनको इन्होंने तस्लीम कर रखा हुआ है, तो फिर क्या वजूहत हैं कि जो वफाकी हुकूमत है, वज़ीर अमूर कश्मीर है, बाकी लोग हैं, ये क्यों तमाशा देख रहे हैं इसमें? देखिए राजा कफील साहब, ये बदकिस्मती है कि जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट इस मुल्क के अंदर ना हो जाए तो उसको बहुत सीरियस नहीं समझा जाता। मेरे नज़दीक जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जितने इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं सारे अवेयर हैं, सारी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ पे जा रहा है, और जहाँ पे ज़रूरी समझते हैं तो वो उनको हिदायत भी करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो खित्ता है आज़ाद कश्मीर का, ये इंतहाई असास खित्ता है, सबको इसकी असासियत का इल्म है, सबको पता है कि इसके ऊपर न सिर्फ इंडिया ने नज़रें जमाई हुई हैं बल्कि पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उन्होंने भी नज़रें जमाई हुई हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में UNO नहीं है? मौजूद है। तो सबकी पूरी दुनिया की नज़र है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। खाली इंडिया और इंडिया का मीडिया नहीं देखता, जिसको हमारे वज़रा या कुछ सियासतदान कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में वफाकी हुकूमत से जो कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं, वो खा शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हों, खा वो बिलावल भुट्टो साहब के नुमाइंदे हों, या ज़रदारी साहब के नुमाइंदे हों, या इमरान खान साहब के नुमाइंदे हों। उनको ये कई बार आज़ाद कश्मीर वाले इनकी अपनी पार्टी के लोग बता चुके हैं बार बार इजलासों में
یہ حالات ہیں, حالات اس طرح جا رہے ہیں, اور اگر آپ لوگ مداخلت نہیں کریں گے, معاملات کو سدھاریں گے نہیں, تو آگے جا کر مزید دیکھیں نا اس میں رائے کفیل صاحب ذمہ دار کون ہے. دیکھیں نا مثال کے طور پہ وفاقی حکومت یا وفاق میں سیاست کرنے والے جو سیاستدان ہیں وہ بالآخر کس کو کہتے ہیں؟ وفاقی حکومت ہمیشہ سے کہتی ہے کس کو؟ چیف سیکرٹری کو, جو نمائندہ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں وفاق اور آزاد کشمیر کے اندر برج کرنے کے لیے, ایک اس کو کہتے ہیں. پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر ہمیشہ سے چیف سیکرٹری کو بھی کہتے ہیں, اور جو مقتدرہ کے جو لوگ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر نظر رکھیں, بتائیں, اس کا کوئی سولوشن دیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, کیا کچھ ہو رہا ہے. فارمولے یہاں سے بنتے ہیں. آئی جی ذمہ دار ہوتے ہیں, آئی جی سے بھی وفاقی حکومت رپورٹ لیتی ہے. پھر جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں ان کو بھی وفاقی حکومت, وزیر امور کشمیر اور جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ذمہ داری لیں. میں اسی لیے یہ بات میں نے شروع میں بھی کی کہ یہ امتحان کوئی خالی عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے, یہ سب کا امتحان ہے. یہ چونکہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر کفیل صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جو مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ صاحب ایک پورا کتابچہ لے کے, فارمولہ لے کے سینٹرل پریس کلب مظفر آباد گئے تھے کہ جی ہم نے اس کو صوبہ بنانے کے اوپر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بات ہوئی تھی. اسی طرح سے جو مسلم لیگ نواز کی جو مختلف قیادت, مختلف تجاویز ان کی طرف سے بھی آتی رہی آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے اوپر. تو اگر تو وفاق کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد کشمیر کو اگر صوبہ بنانا چاہ رہی ہیں یا کسی صوبے میں ضم کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر تو وہ مکمل خاموش ہو سکتی نہیں. تو وہ تو حالات خراب کیے بغیر ہی ممکن ہو سکتا ہے نا. اگر کوئی آپ ایسا اسٹیپ اٹھا, فرض کر رہے ہیں امیر صاحب, اگر کوئی وفاقی جماعتوں کی یا وفاقی اداروں کی یعنی موجودہ جو اس یعنی خطے کے حالات کے تناظر میں اگر ان کی کوئی نئی سوچ ہے, ظاہر ہے وہ تو تبھی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا کہ وہاں حالات سازگار ہوں, بہتر ہوں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, سیاسی گفتگو کے ساتھ ہو, سول سوسائٹی کے ساتھ ہو, وکلا کے ساتھ ہو. یہ تو تب ہوتا ہے نا, ہوتے رہتے ہیں ظاہر ایسے فارمولے پیش کر, لیکن جب وہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یعنی یہ ماضرہ کر کے یعنی لوگوں کے ساتھ یعنی تصادم کر کے وہاں ایسے کر کے, تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو فارمر جو پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ریاستی جو نظام ہے, جو ڈھانچہ ہے, یہ خطرے میں ہے, ہمارا آئین اور ہمارے ادارے خطرے میں. وہ یہی گفتگو کرتے ہیں نا. ان کو جن خدشات کا اظہار کریں تو وہ تو بالکل نہیں. اگر تو دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, وہ جب پرائم منسٹر بھی ہوتے تھے اس وقت بھی ایسے خدشات کا وہ اظہار کرتے رہتے تھے. اگر ہم ان کی گفتگو کو سیریس لیں, ان کی مراد سے الگ کر کے بھی دیکھیں, تو اگر خطرے میں ہے تو کیا مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر کی برانچ روک سکتی ہے اگر صوبہ بنانا ہو یا کسی صوبے میں ضم کرنا ہو؟ یا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور اس کی یہ جو لوگ ہیں یہ کیا رکاوٹ بنیں گے؟ یہ تو اپنی مجبوریاں بتا کے کہیں گے کہ جی لوگوں یہ مجبوری ہے ہماری تو ہم تو خاموش ہیں. اس لیے تو اگر رکاوٹ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی ریاستی شخص میں بچانے میں, آئینی اداروں کو بچانے میں, آزاد کشمیر کا سٹیٹس بچانے میں, ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت بچانے میں بھی اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہوگا تو وہ بھی یہی عوامی ایکشن کمیٹی ہے. آج کے ٹائم میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہم نے 5 اگست 2019 کو بھی دیکھ لیں کہ جب ساری سیاسی جماعتوں نے اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس کی اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے مینڈیٹ لیا کہ میں ذمہ دار ہوں اور ہم نے اس کے اوپر تحریک چلانی ہے, اور راجہ فاروق حیدر صاحب 1.5-2 ماہ کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے دورے کے اوپر چلے گی کہ یہ ان کا حال یہ ہے. تو ریاستی تشخص سے خطرہ, جو ریاستی تشخص کا جو خطرہ ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک سے نہیں ہے, وہ ان سیاسی جماعتوں سے خطرہ ہے ریاستی تشخص کو. اچھا بھائی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ سوال کہ اس وقت جو پاکستان کا جو مقدمہ کشمیر میں شریک ہے یا جو پاکستان کا موقف ہے, یعنی پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کی سیاسی قیادت جو چلو یعنی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, کبھی اسلام آباد میں زرداری صاحب کی ہے, کبھی نواز شریف صاحب کی ہے, کبھی فوجی حکومتیں رہی ہیں, لیکن ہر دور میں جو اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری فوج ہے, فوج ہے, ISI ہے, ان کا کشمیر کے حوالے سے کلیئر کٹ یعنی موقف رہا ہے. یعنی آج تک جو کشمیر کا مقدمہ یا کشمیر کا کس دنیا میں عالمی برادری میں موجود ہے, زندہ ہے, قائم دام ہے, تو ہماری فوج کی وجہ سے. اگر فوج لچک دکھاتی
اگر معمولی سی لچک، یہ ہماری ISI معمولی سی لچک دکھا دیتی تو یہ ہمارے سیاستدان یہ کب کے اس کو بیچ بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتے. تو ابھی جو کشمیر کا مقدمہ موجود ہے، کشمیر کے متنازع حیثیت موجود ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں میں، تو صرف پاکستان کو، ہندوستان تو کب کا ختم کر چکا ہے. جو رئیس کسرتی 5 اگست 2019 کو ہندوستان ہے وہ بھی ختم کر کے رکھ دیا کہ ہندوستان کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو وفاقی اکائی بنا کر ختم کر دیا. تو جب جو ہماری فوج ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، گزشتہ 78 سالوں سے اس کی بڑی قربانیاں ہیں کشمیر کے اوپر. 3 جنگیں ہو چکی ہیں. ان جنگوں میں ہماری فوج کا کردار ہے. ایک ایک فوجی افسر، ایک ایک ان کے جو کورس ہوتے ہیں، ان کے جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے وہاں سال میں ایک ہی مقدمہ، کشمیر کا مقدمہ اور ایٹمی جو ہماری صلاحیت ہے، یہ 2 ہی ایسے ایشو ہیں کہ جس کے اوپر کہیں کسی لچک نہیں ہے، کہیں ان کو کمپرومائز نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایسے حالات میں ہماری جو فوجی لیڈرشپ ہے موجودہ حالات میں، جنرل عاصم علی جب خود آزاد کشمیر دورے کر چکے، بالکل کلیئر پیغام دے چکے ہیں کہ جب تک ایک بھی فوجی زندہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں خون فوج کا ہے تو کوئی کشمیر پر سودہ بازی نہیں کرے گا، کوئی ہم لچک نہیں دکھائیں گے. ایسے حالات میں جب موجودہ لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ یہ واضح موقف یعنی اپنا چکی ہے، جو باجوہ نے لچک دکھائی تھی تو موجودہ لیڈرشپ نے اس کو آ کر ختم کر دیا، عوام دور کر دیا. تو ایسے حالات میں پھر دوبارہ یہ نیا پھر عدم استحکام سیاسی، اس پہ پھر کیوں نہیں موقف اختیار کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد؟ اب جو پہلے ہو گیا ختم اور آج عدم استحکام. ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے باوجود مسئلہ کشمیر بالکل اپنی جگہ موجود ہے، ختم نہیں ہوا. بھارت نے سری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں اور لداخ کو 2 الگ صوبے بنانے کے باوجود انہوں نے بھارت کے کسی دوسرے صوبے میں ضم نہیں کیا. ان کی وہ متنازع حیثیت اب بھی ایک لحاظ سے انٹرنیشنل، جب تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہاں موجود ہیں تو وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، چاہے انٹرنلی جو مرضی تبدیلیاں کرتے رہیں بھارت. اسی طرح میری رائے یہ ہے کہ پاکستان فی الحال آزاد کشمیر کی ڈیموگرافی یا اس طرح کی کوئی چیز بدل کر یا GB کو بدل کر مسئلہ کشمیر ختم کرنے کی نہ تو ان کا کوئی پلان ہے اور نہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی اس مسئلے کو برقرار رکھنے کی ظاہر ضرورت ہے، اور یہ ابھی چلے گا، اور قوموں کی آزادیاں راتوں رات نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم. لیکن خاص بات دیکھنے کی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کی آڑ میں آزاد کشمیر والوں نے چھوٹ ملنے پر حالات جو پیدا کر دیے، حالات جو پیدا کر دیے ہیں، اصل معاملہ یہ سسٹم آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر بھی بوجھ بن چکا ہے. یعنی حکمرانوں کی طرز یہ سسٹم، جی ہاں، یہ سسٹم جاد اور تحریک کے نام پر ایسے انہوں نے کوئی یہاں سے چھوٹ ملتی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کوئی الگ ایسی دنیا بسا لی ہے کہ جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر بھی یہ سسٹم بوجھ بن گیا ہے، اور یہ سسٹم پاکستان کے اوپر بھی بوجھ بن رہا ہے. وہ تحریک آزادی کے اوپر بھی بوجھ بنتا ہے. تحریک آزادی کے اوپر دیکھا نا، تحریک آزادی تو اسٹیپ فارورڈ ہو ہی نہیں رہا نا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی نا. آپ لاکھ کام کرنے کے باوجود ایک کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے، دھڑام وہ زمین پر آ کر نیچے گرتی ہے، اور وہی الف سے آپ کو دوبارہ سٹارٹ لینا پڑتا ہے جہاں سے پہلے آپ نے سٹارٹ کی تھی. اس لیے آزاد کشمیر کا جو ایک الگ سے دنیا بسائی ہوئی ہے، انہوں نے آزاد کشمیر کے لیڈروں نے اپنی الگ سے پارلیمنٹ، کام اس کا کوئی نہیں ہے امارات کے علاوہ، قانون سازی وہ کر نہیں سکتی. اپنی عدالتیں الگ بنائی ہوئی ہیں، وہ عدالتیں لوگوں کو اس طرح کا ریلیف نہیں دے پا رہی. آزاد کشمیر میں ادارے ایسے بنائے ہوئے ہیں. حکومتی اخراجات دیکھیں بھائی، چھوٹا سا آزاد کشمیر میں ایسے ادارے انہوں نے بنائے ہیں جو صرف سرکاری خزانے اوپر بوجھ ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے. آپ احتساب بیورو کی مثال لے لیں، وہاں کوئی کم از کم 40-50 ملازم ہے جن پر حکومتی خزانے سے بجٹ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ان کا کام کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا چیئرمین موجود نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن بنا ہوا، اس سے کام نہیں لے رہے، ہڈاکت کر آپ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار تعلقدار بھرتی کر رہے ہیں. آپ اسمبلی میں جانے کے یہی نہیں، کفیل صاحب کابینہ کے اجلاس نہیں ہو رہے. کفیل صاحب ظلم زیادتی ہے کہ پورے پاکستان میں 11% اسمبلی کے برابر آپ کابینہ رکھ سکتے ہیں، آزاد کشمیر میں 100% اسمبلی کے برابر کابینہ نے بنا کر رکھ دی ہے. ہر وزیر کو باری مرات مل رہی ہیں، پنجاب کی پیریٹی کے برابر یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. کام بلوچستان سے بھی پیچھے کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں چھوٹے سے خطے میں 1.5 لاکھ انہوں نے ملازم بھرتی کر دیا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کا 85% بجٹ ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اور ساری چیزوں کو چھوڑیں، یہ عبوری سیٹ اپ جو تھا جس کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے کہ سری نگر میں ہمارا جا کر دارالحکومت ہوگا اور کشمیر یونائٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد استصواب رائے کی صورت میں فیصلہ ہوگا. ظفر آباد میں اپنے اسمبلی ممبران بیٹھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں جس کے اوپر 4 ارب روپے خرچہ ہو رہا ہے.
अस्पताल बनाने के बजाय, अच्छा स्कूल बनाने के बजाय, अच्छी तालीम देने के बजाय ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये सिस्टम बोझ है। अब इस सिस्टम को ना तो आज़ाद कश्मीर के लोग कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान कबूल करने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आइंदा इसको सिस्टम को कबूल करेंगे। वो इसमें कट साइज करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, 10 अजला बनने का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं पता। कौन से काम रोजाना दूर दराज आदमी के पास डीसी के पास पड़ते हैं कि आपने 10 जिले बनाकर बैठाए हुए हैं, 10 एसपी बैठाए हुए हैं, 3 कमिश्नरें बैठाई हुई हैं, कमिश्नर 3 है, कमिश्नर 3 है और कमिश्नर 10 बैठे हुए हैं। अच्छा, आजाद कश्मीर में 15 डिपार्टमेंट है और 30 सेक्रेटरी बैठाए हुए हैं इन्होंने। बुनियादी तौर पर इस सिस्टम को कट करना असल मसला है। आजाद कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि सिस्टम कट हो, अखराजात कम हो। मसला है कश्मीर को खतरा कोई नहीं, ये इस्लाहत है, ये बुनियादी तौर पर इस्लाहत है। अच्छा, ये कोई निज़ाम को खतरे वाली बात ही नहीं है। मिर्ज़ा, मैं आपकी तरफ बताऊँ कि जैसे एजाज अब्बासी ने कहा कि जो इस्लामाबाद में जो बैठा मुक़्तदर है, ये इस पर क्यों नहीं है, इस पर कोई यानी जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर के बहरान की बुनियादी वजह है, यानी मौजूदा यानी 2021 के इलेक्शन लेकर अभी तक जो 3 वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में हुए, मतलब जो तब्दील हुए, और फिर गुज़श्ता 2 सालों से जो हुकूमती निज़ाम आज़ाद कश्मीर चल रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी हैं, इस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? बार बार रिपोर्टें आ चुकी हैं, सारा कर रहे हैं, मसाइल की बुनियादी जड़ भी है, शाहाना अखराजात हैं, बस छोटे से 35 वज़ीर हो सकते हैं। ये इस पर ये नहीं बात हो रही है, तो फिर इल्ज़ामात एक्शन कमेटी पर आ गए, यार ये को राखी एजेंट होगी, इंडिया से पैसे आ गए, को मारी। क्या आप क्या कहेंगे इसका? देखिए, बेसिकली मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि ये कुछ स्टेक होल्डर कौन है, ये तो जत्थे हैं, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, इनको इलेक्शन में आना चाहिए, ये रिफॉर्म्स के लिए आते हैं, ये वहाँ पे आएँ, या इनको अपने असम्बली मेंबरान मुंतखब नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। ये बेसिकली ये डिबेट सामने आ रही है कि क्यों हम इनसे बात करें, हम क्यों ब्लैकमेल हों बार बार इनके साथ। देखिए, असल सिचुएशन, असल जो ख़राबी की जड़ शुरू होती है वो शुरू होती है कि जब 2021 के अंदर इलेक्शन होते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अक्सरियती अवाम जो मैंडेट देती है वो इमरान खान की पार्टी उसके टिकट ऑर्डर्स को देती है। आपने उस पार्टी में एक कदम एतमाद आ गया, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आ गया, और उसके बाद बतौर जमात उस जमात को ही ख़त्म कर दिया और रजिस्टर्ड ही नहीं रही। बाकी जमातों को भी उड़ा दिया, वो बाद में रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। दूसरा, उस जमात से जीते हुए लोगों को फारवर्ड ब्लॉक बना के उनकी सरबराही चुनावी को दे के देखिए लोग फिर कौन कैसे करें। देखिए ना, जो अक्सरियती जो लोग थे उन्होंने वोट इमरान खान के नाम के ऊपर दिया था, वो जैसा भी है आज पाकिस्तान के अंदर उसके सियासी हालात क्या हैं, उसके साथ कौन खुश है कौन नाराज है, ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया था, इमरान खान की जमात को दिया था। इन लोगों को उसूली तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को चाहिए ये था, अनवारुल हक साहब और इनके फॉरवर्ड ब्लॉक को, कि ये असम्बलियों से इस्तीफ़ा देते और एक नए मैंडेट के साथ आते कि जी हमने वो जो टिकट हमें जिसने दिया था हमने उसकी जमात छोड़ दिया या उससे हमारे इख्तलाफात हो गए। इन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठाया और ये फ़ायदा उठा के एक उन लोगों के साथ मिलकर जमात बनाई, उन लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई कि जिनको अक्सरियती आज़ाद कश्मीर के अवाम के लोगों ने मुस्तरद कर दिया था वोट के ज़रिए से। और आज़ाद कश्मीर के अंदर से एक वज़ीर-ए-आज़म को 53 में से उस वक्त बल्कि 52 थे, उस वक्त 52 में से 48 वोट दिला के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, अपने अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। जब अपोजिशन ख़त्म हो जाए राया कफील साहब किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर, तो फिर बिगाड़ पैदा होता है। तो फिर उस अपोजिशन ने कहीं ना कहीं से पैदा होना है, वो फिर अवाम ही पैदा होते हैं। और दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये दुनिया की जो मजबूत तरीन जमहूरियतें हैं वहाँ पे भी लाखों लोग बाहर आ जाते हैं जब उन्हें ये अदम एतमाद करते हैं सियासी लोगों के ऊपर, अपनी पार्लियामान के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, तो वो निकल के बाहर आते हैं हमें आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। तो वो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जो जिम्मेदारान होते हैं वो इस्तीफा दे के निकल जाते हैं, नए मैंडेट की तरफ जाते हैं, नए मैंडेट की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये हमसे नहीं हो रहा। आप ये देख रहे हैं बरतानिया के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद नए मैंडेट के तरह नया वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। किस लिए होता है? वो तो नहीं चिपके हुए बैठते, जमहूरी रवायात है, उसूल है। आज़ाद कश्मीर में तो मौका मिलने की बात है कि इनको जैसे ही आप मौका दें। ये इलेक्शन में अनवारुल हक साहब तकरीर करते थे कि इमरान खान साहब आप मुझे टिकट दें और अगर छोड़ा तो मैं अपना नाम मैंने आपकी पार्टी में आपसे कोई ओहदा नहीं मांगूंगा, अगर मैंने आपको छोड़ा तो मैं अपने वालिद का नाम तब्दील कर लूँगा। वालिद का नाम तब्दील करने के बजाय वो उनसे जा मिले कि जिनके खिलाफ
ان کی پارٹی نے الیکشن جیتے ہوئے تھے، جن کو ہرایا ہوا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں جو اخلاقی جواز ہوتا ہے نا راجہ کفیل صاحب، آخری بات میری، کہ جو معاشرے ہیں وہ دو چیزوں سے بنتے ہیں، ایک عدل و انصاف سے اور دوسرے اخلاقی روایات سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری چیزوں کو روند کے جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، تو اس میں آپ کہیں کہ جی یہ جو لوگوں کے فرائض یہ ہیں اور ان کے حقوق یہ ہیں، یہ میرے ہیں. تو جب آپ کے فرائض کی بات آتی ہے تو آپ اپنے فرائض سے انوار الحق صاحب نہ بھاگیں. آپ کا اس وقت فرض بنتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آپ کو وزیر اعظم مانتے ہیں، اور جو آپ نے وعدے کریں گے آپ نے وعدے کیے ہیں ان سے پورے کریں. آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں، جو آپ لیکچر لوگوں کو دیتے ہیں اس کے اوپر خود عمل کریں. ابھی ہم آتے ہیں کہ مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب یعنی دورہ نیلم پہ حلقے پہ، اور آج انہوں نے کنڈل شاہی میں بڑا جلسہ ہوا، بڑے لوگ انہوں نے شامل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی سے. تو ایک تو ناظرین کو پتا کہ شاہ صاحب نے آج کیا کہا، خاصی بڑی تعداد میں لوگوں کو شامل کیا. تو شاہ صاحب نے کیا کہا ذرا مختصر. یہ فاروق قادر صاحب بھی شمولیتی پروگرام شروع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون شامل ہو رہا ہے ان کی پارٹیوں میں بھی، یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی. جب یہ بھی اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو شمولیتی پروگرام کے نام پر میرے خیال میں وہ مسلم لیگ والے جو کہیں ناراض ہو گئے تھے تھوڑے بہت، ان کو واپس لا کر جا رہا ہے. چل لیکن جو بھی صورتحال ہے، بہرحال شاہ صاحب نے وہاں پھر ذمہ داری انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس وقت حالات بن چکے ہیں، لوگوں کو حالات کرے مکرم پر بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ حکومت کی بد انتظامی اور کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. نون لیگ آنے والے الیکشن میں 2-1 سے جیت کر آزاد کی حکومت بنائے گی، اور ہم اپنے کام وہاں سے ہی دوبارہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے فاروق قادر صاحب جی حکومت جب مدت پوری ہوئی تھی تو چھوڑے تھے. اب شاہ غلام قادر صاحب نے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے حکومت کو تو یعنی بد انتظامی ظاہر حکومت کے کھاتے میں ڈالی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا اس طرح. ظاہر ان کو پتہ چل گیا ہے نا کہ بھائی دوسروں کی بلا میں اپنے گلے کیوں ڈالوں. یہ جانے انوار الحق، جانے ان کے وزراء جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں، جنہوں نے وعدے وعید کر کے پورے نہیں کیے، عوامی ایکشن کمیٹی وہ کر رہی ہے. اور چودھری یاسین صاحب کا حال انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا تو اس کے بعد چڑوئی میں جو بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، جب تو چودھری یاسین صاحب نہیں کر سکے تو شاہ صاحب کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں میں اگر کھل کے بات کروں گا تو نیلم میں وہی صورتحال پیدا. اس لیے کہ پچھلے عرصے میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کفیل صاحب، ہمارے پچھلے عرصے میں جن 2 اضلاع نے بہت تیزی کے ساتھ یعنی شعور پکڑا ہے اور اس میں تعلیم ایجوکیشن ریشو بہت تیزی سے گیا اوپر، ایک فاروق کوٹ ہے اور ایک نیلم پہلے نمبر پر، بلکہ نیلم اس سے بھی بہت زیادہ آگے ہے. تو یہ لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ جو مبہم قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں نا، یہ لیڈرشپ کے مبہم بیانات نہیں ہونے چاہیے. 2 ٹوک پالیسی بالکل. اگر آپ نے لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے تو وعدے دیں کہ خرابیاں انوار الحق کا نام لے کر کے خرابیاں انوار الحق صاحب نے پیدا کی ہیں. یہ جنج اور ڈولی دونوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ کام نہیں چلتا. لوگ سمجھ چکے ہیں ان ساری چیزوں کو. اور آپ یہ جو ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے نا، وہ آپ کوئی بات کرتے ہیں ماضی کی جس کی روایتی ایک چیز پکڑی تو لوگ اگلے لمحے وہ اس کے 10 طرح کے کلپ اٹھا کر وہ آپ کے چہرے کے سامنے لا کے دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ کہا تھا، اب یہ کہتے ہیں، یہ ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں چھپائی جا سکتی. اس لیے لیڈرشپ کو ڈرے بیانات، یہ کنفیوژن والے بیانات، یہ زومانی پالیسی، اس سے باہر نکلنا چاہیے. مختصر یعنی اس وقت جو 2 سینئر جو قائدین ہیں آزاد کشمیر کے، یعنی جو گزشتہ انوار الحق کے مخالفین کی یعنی فرنٹ پہ رہیں، جس میں یعنی چودھری یاسین صاحب اور محترم راجہ فاروق قادر صاحب. ظاہر فاروق قادر صاحب بڑی پریس کانفرنس کی 1 ماہ پہلے ظفر آباد میں اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس ساری ذمہ دار انوار الحق. تو یہ دونوں کیسے ایک دم عامی ہو گئے، مطلب یعنی چودھری یاسین صاحب اور مطلب جو محترم راجہ فاروق، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اندر کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں چونکہ اگر آپ ایسا صورتحال دیکھیں تو جو پارٹی کے کیسے کوئی یقین دانی ہے یہ دیکھیں رائے کفیل صاحب، جو میں نے اس سے پورا جو تجزیہ کیا جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر صاحب ہے، وہ چونکہ ایک پاپولر شخصیت ہے، پاپولر بیانیے والی شخصیت ہیں، تو وہ پارٹی کے اندر تو ان کی وہ والی سپیس نہیں ہے، نہ مرکزی پارٹی کے اندر ہے، نہ آزاد کشمیر میں ان کی بہت زیادہ سنی جاتی ہے. چونکہ اصل فیصلہ ساز ان کی پارٹی کے اندر میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، اسحاق ڈار ہیں، اور پھر آگے تو آزاد کشمیر میں انہوں نے شاہ غلام قادر کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. وہ شاہ غلام قادر نے گزشتہ 4 سال میں تنظیم سازی کر کے جو ایکٹیویٹیز کی، جس نے اپنی تنظیم کو فعال کیا، تو وہ اس سے انہوں نے ان کی جو باقیہ جو سپیس تھی
جو اس سے پہلے کی اسپیچ تھی انہوں نے خاصی حد تک فل کر لی ہے. اب انہیں یہ بخوبی پتہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز حکومت بنا بھی لے تو فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, لہٰذا وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ میں آزاد کشمیر کا صدر بن جاؤں. تو اس کے لیے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس لیول کے اوپر کر رہے ہیں کہ میں پسندیدہ بھی ہوں, الیکشن بھی لڑ لوں, اور ایک جو بیانیے کی جو جنگ ہے اس وقت آزاد کشمیر میں اس میں باقیوں سے برتری لے لوں. تو عوامی ایکشن کمیٹی کا تو ان کے اوپر الزام بھی رہا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں. یہ وزیر اعظم بھی ان کے اوپر فاروق حیدر صاحب کی جو سوچ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی ایک دم وہ اس کے حامی ہو گئے. دیکھیں ان کی کبھی بھی سوچ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی. جب وہ وزیر اعظم بھی ہوتے تھے, میں اس عرصے میں مظفر آباد بھی ہوتا تھا, تو وہ دن کو تقریر اور کرتے تھے, شام کو جا کے کہہ دیتے تھے یہ سیاسی تقریر ہے. تو یہ ان کی پالیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ان کے اوپر ایک الزام لگتا آ رہا ہے کہ یہ اس کی شاید سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں, اور دوسرا اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ٹکر سکتا ہے تو وہ پھر راجہ فاروق حیدر ہے, آپ اس کے اوپر اعتماد کریں. یہ تو ان کا معاملہ ہے. یاسین صاحب کا کیا ہے, چودھری یاسین کا کیا معاملہ؟ دیکھیں چودھری یاسین صاحب پارٹی کے اندر, چونکہ ان کی پارٹی کے اندر کئی لیڈر ہیں, مسلم لیگ نواز میں آپ کو 2 ہی لوگ نظر آتے ہیں, راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر. ان کی سیاست ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر صدر یعقوب خان بھی ایک بڑے تگڑے پارلیمانی لیڈر ہیں اسمبلی کے اندر, سابق وزیر اعظم سابق صدر کا پروٹوکول ہے ان کا. اسی طرح سے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس بھی ان کی پارٹی میں آ گئے. ایک قداور سیاسی شخصیت اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر جو بہت لمبے ٹائم پارٹی صدر بھی رہے ہیں, وہ 20-22 سال پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے اور پارٹی کے صدر بھی رہے, اسپیکر بھی ہیں, وہ بھی ہیں. اسی طرح سے چھوٹا موٹا دیکھے تو فیصل ممتاز راٹھور کا بھی کچھ رول ہے, کچھ چھوٹے موٹے بڑا رول ہے, بلکہ فیصل راٹھور سب سے آگے ہیں, زرداری ہوس کے بہت پسندیدہ ہیں, باقی بے شمار, لیکن وہ مین لیڈرشپ کا حصہ نہیں ہے, وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ضرور ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے 4 سال میں چودھری یاسین صاحب اپنی پارٹی کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے سکے, نہ تنظیم سازیوں کے اوپر, نہ دورے کر سکے آزاد کشمیر کے, نہ اپنی یوتھ کو انگیج کر سکے, بلکہ ایون کہ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے پی وائی او کا جو چیئرمین تھا, جو سب سے فعال تھا ببری شریف, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتا تھا, انہوں نے اس کو عہدے سے برخاست کر لیا. پچھلے دنوں انہوں نے لیبر ونگ کا جو ایک صدر تھا آزاد کشمیر کا, شجاعت کاظمی مظفر آباد سے, اس کو عہدے سے ہٹا کے ایک دوسرے بندے کو بٹھا دیا. اب وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مرکز کے اندر ہم نے پیپلز پارٹی, ہاں ٹھیک ہے, چودھری یاسین صاحب یہ سمجھتے تھے جب تک وہ یورپ میں پچھلا خاصا عرصہ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں آزاد کشمیر میں جاؤں گا تو حالات مجھے سازگار ملیں گے, میں وفاقی حکومت کو اداروں کو ٹکر جاؤں گا کہ مجھے ماجرین کے حلقوں میں سے سپیس دیں. جب انہیں یہ لگا, جب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا, ایک انہیں پتہ چل گیا کہ میرے لیے وہاں پہ سپیس نہیں ہے, تو انہوں نے لندن کے اندر ایک انٹرویو دیا آتے ہوئے کہ ماجرین کی یہ نشستیں ساری کی ساری ختم ہونے چاہیے. جب یہاں پہ پہنچے, دیکھیں جب یہاں پہ پہنچے تو ان کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے, اور اس کے پاس اچھے خاصے 15-18 ان کے پاس وزراء ہیں. تو وہ جب یہاں پہ پہنچے تو حالات یکسر تبدیل تھے. یہاں پہ جو وزراء ہیں وہ ذمہ داریاں بھی لیتے ہیں, وہ اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جی ہمیں ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ ہونا ہے. وزیر اعظم نے ان کو عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ کرنے کے لیے ایک پوری پلاننگ کی, اور ان کو پھر اعلان کرنا پڑا کہ جی ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی الگ ہوتے ہیں اور ہم اب ان کو انڈین ایجنٹ بھی قرار دیتے ہیں. تو وہ ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر آگے. شاید انہیں پارٹی کے اندر سے پرابلم تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں اپنی شاید صدارت کی, ان کی چونکہ مدت بھی خاصی ہو گئی ہے, یا انہیں یہ خطرہ ہے کہ مجھ سے پارٹی صدارت لے لی جائے گی, یا انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو شاید میں امیدوار رہا ہوں, تو میں اگر فیورٹ ہوں گا تو میں ان کو ٹکر کے ہوں گا. تو ان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ وہ ٹکر عوامی ایکشن کمیٹی, یعنی فاروق حیدر صاحب اور جو یاسین صاحب کا معاملہ ایک ہی طرح کا ہے. ہاں دونوں کا معاملہ میرے نزدیک ٹکر کر فیورٹ بنانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ کا شکریہ, عوائد صاحب شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور جو آزاد کشمیر حالات ہیں ظاہر ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باعث تشویش ہے, اور ہم گزشتہ 2 سال سے یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے, رواداری کی سیاست ہے, عزت احترام کی سیاست رہی ہے, لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو پالیسیاں آزاد کشمیر میں بنائی گئی یا آزاد کشمیر پالیسی مسلط کی گئی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں کو پہلے غیر فعال کر دیا گیا, اور جب وہ بالکل فارغ ہو گئی اور ابھی ان کو دوبارہ حکم جاری کیا گیا کہ وہ ابھی یعنی دوبارہ جو فعال ہوں, لیکن معاملات ہاتھ سے جو نکلتے جا رہے ہیں, تو ہماری گزارش ہے
کہ آزاد کشمیر کے جو اس ٹائم جو عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، وہ سارے آزاد کشمیر حکومت سے متعلقہ ہے. آزاد کشمیر حکومت نے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں اور بے شمار جو یہ مطلب جو معاملات ایشوز ہیں اس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ذمہ دار اداروں کو بھی چاہیے، وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو حکومت آزاد کشمیر نے معاہدے کیے ہیں اس پر فوری طور عمل درآمد کیا تاکہ 29 ستمبر سے پہلے آزاد کشمیر میں امن ہو اور تاکہ ایک اچھے شروعات ہو سکے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.